لیکن بدقسمت ہے چند اشخاص، چند افراد ایسے کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ بنو قلب کی بکریوں کے بال ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن چند محروم قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تفصیل تو نہیں لیکن اجمالاً میں بتا دیتا ہوں وہ کون لوگ ہیں، وہ کون ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جنہیں اس رات بھی مغفرت نہیں ہو پاتی ہے۔ ان میں سے ایک قاتل ہے، ناحق قتل کرنے والا۔ اگر کسی نے بغیر جرم کے، بغیر قصور کے قتل کرتا ہے، جان مار دیتا ہے، خون خرابہ کر دیتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عظیم رات ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا ایسا انسان جو شراب کا عادی ہو، مدمن خمر، مستقل برابر شراب پیتا ہو۔ شراب میں صرف وہ شراب نہیں ہے، گانجا، بھنگ، چرس یا انجیکشن کے ذریعے سے لینا، دنیا کے اندر جتنا بھی نشہ آور چیز ہے ہر ایک کو استعمال کرنے والا یہ شراب کے اندر داخل ہے۔ نشہ پیدا ہو یا پیدا نہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خوشی کے موقع پر لیا جائے یا غمی کے موقع پر لیا جائے، بہرحال حرام تو حرام ہی ہے۔ ان سب چیزوں کا عادی اگر کوئی انسان ہے، اس رات عظیم رات مغفرت نہیں ہو پاتی ہے۔ اگر اس قسم کے لوگ ہیں اپنے آپ سے توبہ استغفار کر لے، اس بری عادت کو اپنے دل و دماغ سے ہٹا لے، ختم کر دے، چھوڑ دے اس برائی کو۔ تیسرا آدمی زنا کرنے والا، اس کی بھی اس رات عظیم رات مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھا ایسا آدمی جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کو ناراض کر رکھا، ماں باپ کو ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے۔ اس پر تو بہت باتیں کرنی تھی لیکن آپ جانتے ہیں وقت اجازت نہیں دیتا۔ اتنی بات جان لیجئے کہ ماں باپ کا نافرمان ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں اسے اس گناہ کا سزا مل جاتا ہے۔ وہاں قیامت کی دن کیا ہوگا نہیں ہوگا بات کی بات ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو اس دنیاوی زندگی میں مل جاتا ہے۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان اور ایک ظالم کا ظلم۔ ظالم جو ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتا، کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ زبردست ہے۔ ان بطش ربک لشدید واملی لہم ان کیدی متین۔ میں مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، کہاں جاتے ہو؟ ایک دن جب پکڑ میں آؤ گے تو پھر بچ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ والدین کا نافرمان کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مشاحن، دل کے اندر بغض ہو، نفرت ہو، کسی مسلمان کے بارے میں جلتا ہو، کس سے دیکھ کر حسد رکھتا ہو، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دشمنی رکھتا ہو، ایسے لوگوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، لنگی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے گھومنے والا، پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے گھومنے والا، ایسے لوگوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم لوگ تو سمجھتے یہ کہ صرف نماز کے موقع پر اوپر کر لیتے ہیں، اس کے بعد پوری زندگی اسی طریقے سے رہتے ہیں۔ تو کان کھول کر کے سن لے، اگر آپ جو بھی پہنے ہیں لنگی پاجامہ، وہ اگر ٹخنوں سے اگر نیچے ہو، ٹخنا آپ کا چھپ گیا ہو، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس عظیم رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو شب برات ہے، شب قدر جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس رات بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس گناہ کو ہم اور آپ نہ کریں۔ دیکھ لے کہ ہم پاجامہ وغیرہ جو پہنتے ہیں وہ ٹخنے سے اوپر ہے یا نیچے ہے، کیا ہے، اس پر آپ غور دے دیں۔ بالکل جو نیچے کا لٹکتے رہتا ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مکمل بیان کسی دن کریں گے کہ کتنا بڑا یہ گناہ ہے، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا یا لنگی وغیرہ۔ بہرکیف یہ چند لوگ ایسے ہیں جس کی اس عظیم رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہو تو اپنے آپ کو ان سب گناہوں کو ختم کر دے، توبہ استغفار کر لے۔